الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء صدق الله العظيم۔ محترم عزیز دوستوں، آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس کا تعلق محرم سے ہے، اور محرم کے اندر جو خرافات اور جو بدعات اور جو رسومات رسمیں بدعات جو منائی جاتی ہیں ان کا تعلق کس فرقے سے ہے، سب سے پہلے وہ بیان کرنا کہ وہ فرقے کی تاریخ کیا ہے، وہ فرقے کہاں سے پیدا ہوا، کس طرح وہ پھیلا، اور پھر اس فرقے کے عقیدے کیا ہیں، اور اس کے بعد محرم کے اندر جو بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اور اس کے بعد محرم کے اندر کون سے اعمال کرنے کے ہیں اور کن اعمالوں کو ہمیں کرنا ہے، کن کو ترجیح دینا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ 4 باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ جو رسومات اور بدعات محرم اور خاص طور پر 10 محرم کے نام سے منائی جاتی ہیں ان کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے۔ کس فرقے سے ہے؟ شیعہ فرقے سے۔ اس شیعہ فرقے کی بنیاد پڑی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں، جو تیسرے خلیفہ تھے ہمارے۔ سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ یہ یاد ہونا چاہیے، 4 خلیفہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر، اور تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، اور چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 4 خلیفہ رہے ہیں۔ تو اس فرقے کی بنیاد کب پڑی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر، ان کے زمانے کے اندر۔ جو اس کا بانی تھا، جس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ یہ فرقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ آدمی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی صفوں میں آ کر ظاہری طور پر اسلام ظاہر کیا، یہودی نسل کا تھا یہ۔ اس نے ظاہری طور پر اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر آ کر، ان کے بیچ میں آ کر آپس کے اندر انتشار پیدا کرنے لگا، دراڑیں پیدا کرنے لگا۔ مسلمانوں کو بانٹنے کی اس کی فکر تھی، اس کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو الگ الگ کر دیا جائے، ان کو الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جب اس بات کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اس کو ملک بدر کر دیا، مدینے سے بھگا دیا اس کو۔ یہ پہنچا بغداد کے اندر بھی جو ہے اس نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور 3 نشانے لگائے بنیادی طور پر۔ پہلا نشانہ اس نے یہ لگایا اور مسلمانوں سے کہا کہ ارے مجھے تو مسلمانوں پر تعجب ہوتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا تو کہتے ہیں، دوبارہ آنے کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا کے اندر دوبارہ آسمان سے نازل کیے جائیں گے، اتارے جائیں گے۔ اٹھا لیا تھا اللہ نے ان کو آسمان پر، جب ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر دوبارہ اتارے جائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر کہ یہ مسلمان جو ہے اس بات کو تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں، لیکن جو نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دوبارہ آنے کو نہیں مانتے، ان کے دوبارہ آنے کو نہیں مانتے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس کا پہلا تیر نشانے پہ لگ گیا۔ اب اس نے دوسرا تیر نکالا اپنی کمان سے
اور دوسرا تیر یہ چھوڑا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خلیفہ کون ہے؟ ان کا خلیفہ ہے حضرت علی۔ کس کو بتایا؟ اللہ کے نبی کا خلیفہ کس کو بتایا؟ وصی کس کو بتایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ اللہ کے وصی ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ دوسرا تیر اس کا نشانے پہ لگا۔ اب تیسرا تیر اس نے نکالا، اور تیسرا تیر نکال کر یہ چلایا اس نے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے خلیفہ اور وصی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی تھے۔ کون تھے؟ پہلے تو اس نے یہی اس میں ذہنوں میں بٹھایا نا کہ حضرت علی اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، وصی ہیں، تو کیا کہا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کے بعد خلافت کس کو ملنا تھی؟ حضرت علی کو۔ لیکن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ حق تلفی کی، ان کا حق دبایا، ان کا حق مارا۔ اب سب کو چاہیے کہ وہ حضرت علی کو ان کا حق دلوائیں، چاہے وہ اس وقت کے خلیفہ کو قتل کریں یا زبردستی ہٹائیں، جو بھی اس کی شکل ہو، لیکن حضرت علی کو ان کا حق دلوائیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس کی یہ بات بھی قبول کر لی۔ یہ ساری چیزیں اس نے کہاں پھیلائیں؟ بغداد کے اندر۔ جب وہاں کی خبریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے وہاں کے جو خلیفہ تھے، امیر تھے، وہاں کے حاکم تھے، ان کو خط لکھا کہ بھائی کچھ علاج کیا جائے۔ اور وہاں کے حاکم نے جو ہے یہ ساری چیزیں سن کر اس کو ڈانٹا کہ تم مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہو، تم فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ کر شام پہنچا۔ شام میں اس کی دال نہیں گلی تو پھر شام سے وہ مصر پہنچا۔ یہ 4 ملک وہ گھوما، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ انتشار اور یہ غلط عقیدے پیدا کر دیے، جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گئی، اس کے کہنے میں آ گئی، اس کے بہکاوے میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہو گئی۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ تو جب یہ جماعت بن گئی تو یہ جماعت اسی کے نام کی طرف منسوب ہوئی اور اس کو کہا جانے لگا سبائی فرقہ۔ پھر یہ سب عقیدوں کا اور یہ سب باتوں کا جو اس نے تیر لگائے تھے نشانوں پر، یہ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت وجود میں آئی، شہید کر دیا ان کو۔ اسی وجہ سے کہ خلافت کس کو ملنا تھی؟ حضرت علی کو ملنا تھی۔ حضرت عثمان جو ہے ان کی جگہ پر بیٹھ گئے، لہذا ان کو قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو یہ وہاں سے اس کی بنیاد پڑی۔ اور پھر جب حضرت علی کو ان لوگوں نے تختے پر بٹھایا تو کچھ لوگ تو اتنے غلو میں پہنچے کہ ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا کہ اللہ ان کے اندر اتر آیا، نعوذ باللہ، حضرت علی کے اندر اللہ اتر آیا، اس درجے پہ پہنچا دیا۔ اور کچھ لوگوں نے اتنا نیچے گرایا انہی شیعوں نے کہ ان کو قتل کر دیا، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ یہاں سے اس شیعہ فرقے کی بنیاد پڑی۔ ان کے عقائد اور اسلام کے عقائد دونوں الگ الگ ہیں۔ اگر ان کے عقیدے پر کسی نے یقین کر لیا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ شیعہ اسلام سے خارج ہیں، شیعہ اسلام سے خارج ہیں۔ شیعوں کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، الگ الگ جماعتیں ان کے اندر بڑھ گئیں۔ ان میں سے 3 فرقے جو ہے بہت مشہور ہوئے اور اس وقت دنیا کے اندر پھیلے ہوئے۔ ان میں سے شیعوں کا ایک فرقہ ہے اثنا عشریہ، جو 12 اماموں کو مانتا ہے۔
12 اماموں کا قائل ہے کہ 12 امام ہیں ہمارے یہاں، اور اماموں کا درجہ ان کے نزدیک توحید سے بھی اونچا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو امامت اور ولایت کا اقرار نہ کرے وہ کافر ہے، کتنی ہی چاہے وہ کلمہ پڑھتا رہے۔ ابھی عقیدے میں آگے بیان کروں گا ان کی کیا کیا ہیں، لیکن یہ بات بنیادی بتا رہا ہوں کہ وہ امامت کو جو ہے توحید سے بھی اوپر رکھتے ہیں۔ تو 12 اماموں کا ان کے یہاں نظریہ ہے جو اثنا عشریہ کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ شیعوں کا ہے اسماعیلیہ، یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اور ایک ہے فرقہ زیدیہ، یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ۔ یہ 3 فرقے بہت مشہور ہوئے، چنانچہ اس وقت جو ایران وغیرہ کے اندر جو حکومت ہے وہ اثنا عشریہ فرقے کی حکومت ہے، اور ہمارے یہاں بھی جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے وہی اثنا عشریہ اسماعیلیہ شیعہ ہیں۔ تو یہ بہت مشہور ہوئے 3 فرقے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے عقائد اور اسلام کے عقائد کیا ہیں۔ دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے اپنے کہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے، جو بھی ہمارے عقیدے ہیں، اسلام کے عقیدے ہیں، اس کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر ان عقیدوں پہ ہم جمے رہیں گے تو ہم اسلام کے اوپر قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اور اگر ان عقیدوں کے اندر گڑبڑی آ گئی تو وہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے گی، ہم جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے پھر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کے اندر عقیدے کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح، ہمیں اپنے عقیدے جان کر ان پر جمنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے عقیدوں کے اوپر۔ ان کے عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ ہے کلمے کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے یہ بات جانیں کہ ہم کلمے کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارا اسلام اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلمے کے سلسلے میں کیا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ کلمے کے 2 جز ہیں جس کو ہم خوب سنتے رہتے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ 2 جز کلمے کے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں بات الگ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، کلمے کے 2 نہیں بلکہ 5 جز ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، اور خلیفہ بلا فصل، یعنی جو 12 امام آئے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، وہ بالکل ایک کے بعد ایک ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے بیٹے ہوتے ہیں، کوئی باہر سے ان کے یہاں خلیفہ اور امام نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ ان کا عقیدہ کلمے کے سلسلے میں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ امامت اور ولایت کو توحید اور رسالت سے بھی اوپر رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی انسان صرف کلمہ پڑھ لے تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولایت کا اقرار نہ کر لے، امامت کا اقرار نہ کر لے۔ لیکن ہمارے یہاں امامت اور ولایت کا جو درجہ ہے وہ دین کے فروعی مسائل میں سے ہے۔ دین کے جو فروعی مسائل ہیں، جو شاخیں ہیں، ان کے اندر سے ہے۔ لیکن شیعوں کے یہاں امامت اور ولایت اصول دین میں سے، دین کا اصول ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جس طرح سے کلمہ ہمارے یہاں دین کی بنیاد ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسی طرح سے امامت اور ولایت ان کے یہاں دین کی بنیاد ہے، اس کا اساس ہے۔ تو یہ پہلا عقیدہ کلمے کے سلسلے میں ان کا یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 2 جز ہیں، وہ کہتے ہیں 5 جز ہیں۔ دوسری چیز اسلام۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جی 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ، یعنی توحید، اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، بنیاد ہے اسلام کی۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں جو ہمارے یہاں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں کچھ الگ ہے۔
ہیں تو 5 ہی لیکن اس کو کچھ الگ کر دیا. سب سے پہلے وہ پہلی چیز لے کر آئے اسلام کی بنیاد میں. ہم نے پہلی چیز توحید گنائی, اللہ پر ایمان لانا گنایا. انہوں نے پہلی چیز اسلام کی بنیاد میں گنائی ولایت. اس کے بعد ولایت کے بعد یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج ہے. لیکن پہلی چیز ان کے یہاں کیا ہے؟ ولایت ہے. آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ 2 عقیدوں کے اندر جو ہے بالکل وہ ہمارے مذہب سے, ہمارے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں, الگ ہیں, تھلگ ہیں. اسی لیے ان کو نہ سلام کیا جا سکتا ہے, نہ سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے. شیعوں کو نہ سلام کیا جا سکتا ہے, نہ سلام کا جواب دیا. ملا بھی جو ہے شیعوں کی ایک قسم ہے, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ نہ سلام کیا جا سکتا ہے, نہ سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے. تیسرا عقیدہ ان کے یہاں قرآن کے سلسلے میں جو بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں ہے وہ کیسا ہے؟ پورا ہے, کامل ہے, مکمل ہے. اس میں کسی کمی کی, کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. نہ زیر کی گنجائش ہے, نہ زبر کی گنجائش ہے. وہ بالکل مکمل ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن ادھورا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے. قرآن کی 17,000 آیتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں, وہ تو ہو گئیں, لیکن جو بچی ہیں ان 17,000 میں سے وہ جو ایک آخری امام ہے, 12ویں امام ہے جو غائب ہیں, وہ لے کر آئیں گے, وہ لے کر نازل ہوں گے. وہ 12ویں امام کون ہیں؟ امام مہدی ہیں ان کے کہنے کے مطابق, جو 5 سال کی عمر میں کسی غار کے اندر جو ہے چھپ گئے تھے, اس کے اندر روپوش ہو گئے تھے. اب جب قیامت سے پہلے شیعوں کی جو خاص اصلی شیعہ ہوں گے ان کی تعداد 313 ہو جائے گی, تب وہ امام غائب نکلیں گے اور اس وقت باقی قرآن کا حصہ جو بچا ہے وہ لے کر آئیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ کیسا ہے؟ کامل ہے, مکمل ہے. اس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے, نہ زیادتی کی گنجائش ہے. کتنے عقیدے ہو گئے ان کے؟ 3 عقیدے ہو گئے جو اسلام سے بالکل الگ ہیں. چوتھا عقیدہ ان کا ہے فرشتوں کے سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ فرشتے جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جس کام پر معمور کر دیا, جس کام پر لگا دیا, جو کام ان کے سپرد کر دیا, وہ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کہ کئی ہزار فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں رہتے ہیں, وہ قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کے اندر ہیں, وہ قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں گے. کچھ فرشتے قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں گے. اللہ نے ان کو ویسا ہی حکم دیا, لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا رکوع کا اور غلطی سے چلے گئے وہ سجدے میں. ہمارا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو حکم اللہ نے دے دیا ہے وہ اسی حکم پر لگے ہوئے ہیں. اگر پانی برسانے کا حکم دیا ہے تو پانی ہی برسائیں گے, ہوا نہیں چلائیں گے. اور اگر ہوا چلانے کا حکم دیا ہے تو ہوا ہی چلائیں گے, پانی ہی برسائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے, اور ہوئی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اور نبوت لے کر حضرت علی کے پاس بھیجا تھا, لیکن وہ غلطی سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے. یہ ان سے غلطی ہوئی. آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ عقیدہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے جو اسلام کے بالکل الگ ہے, اسلام کے خلاف ہے. کتنے عقیدے ہو گئے؟ 4. 5واں عقیدہ انبیاء کے سلسلے میں ان کا. نبیوں کے سلسلے میں وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی آئے
انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ جو ہے معصوم بھی نہیں ہے اللہ کے نبی کے علاوہ۔ اللہ کے نبی نے ہی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعوت لے کر اللہ کے نبی کو بھیجا تھا، وہ دعوت کا حق صرف اللہ کے نبی نے ادا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نبی نے نہیں کیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے تمام نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں، کہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ ارے یہی کہتے ہیں نا ہم، یہ یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ہم۔ اسی طرح سے وہ صحابہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ کافر اور مرتد ہیں، نعوذ باللہ۔ چند صحابہ صرف ایمان کی حالت میں، جس میں سے حضرت علی ہیں، حسن حسین ہیں، فاطمہ ہیں، اور بھی دوسرے نام ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کی مغفرت اللہ نے کر دی ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، جس کو قرآن خود بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ صحابہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ مغفور ہیں۔ مغفور کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کر دی گئی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ کافر اور مرتد ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ شیعوں کے عقائد ہیں جو ہمارے عقیدوں سے بالکل الگ ہیں، تھلگ ہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ اب بات آتی ہے محرم کی، کہ یہ محرم کے مہینے میں وہی لوگ تو سب ماتم اور تعزیہ داری کرتے ہیں، ان کے علاوہ کون کرتا ہے؟ ہاں کچھ ناواقف مسلمان ہمارے، وہ ان کے جھانسے میں آ گئے اور ان جیسی حرکتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اپنے عقیدوں پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی جو لوگ ناواقفیت میں چلے گئے ان کو بھی دوبارہ اپنے عقیدے صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی جلدی سے میں آپ کو، چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، جلدی سے وہ پوری کر دوں، کہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر کیا بدعات، کیا خرافات، کیا رسومات پائی جاتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ محرم کے اندر ماتم ہوتا ہے۔ آپ امام باڑوں میں چلے جائیں، وہاں 10 دنوں سے، 1 محرم سے مجلسیں شروع ہوتی ہیں، 10 محرم تک لگتی ہیں، جس میں من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ سننے والوں کے دل پسیج جائیں اور وہ ہمارے فرقے کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام سے نکل جائیں۔ امام باڑوں کے اندر یہی سب ہوتا ہے، تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ تو ان سب کی اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو 3 کام کرے۔ من شق الجیوب، غم کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے اپنے گریبان کو پھاڑے، چاک کرے، من شق الجیوب۔ ولطم الخدود، اور جو غم کی وجہ سے اپنے گالوں کو پیٹے، مارے اپنے آپ کو، غم کرے، وہ ماتم کرے، سینہ پیٹے، ٹھوکے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کی بولی بولے، جاہلیت کی باتیں کرے غم کے اندر۔ آپ آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 20 سال پہلے گاؤں کے اگر حالات کا جائزہ لیں گے تو وہاں کسی کے انتقال پر، اور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں ابھی بھی یہ بات ہو، اور یقینی طور پر ہوگی، کہ وہ چند عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور خوب غم کے اندر کچھ گاتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ 3 کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، اسلام میں سے نہیں ہے۔
یہ تو غم کے اوپر فرمایا. اب غم کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ کس چیز کے اوپر غم کیا جا رہا ہے؟ ویسی ہی موت کے اوپر کیا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 10 محرم کو جو تعزیہ نکالا جاتا ہے اور محرم کے مہینے میں جو غم کیا جاتا ہے وہ شہادت حسین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے غم کرنے سے منع کیا، اور دوسری بات کہ شہادت پر غم، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شہادت پر غم ہو؟ شہادت پر اگر غم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غم کر کے بتاتے. کس پر کر کے بتاتے؟ کہ جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، جانتے ہیں کون ہیں؟ تمام شہیدوں کے سردار کو جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور ان کی شہادت کیسی شہادت تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے، اور ان کو کاٹ کر ہار بنا کر جو ہے اس کو پہنا گیا. اور ان کی شہادت ایسی شہادت کہ ان کے سینے کو چاک کر کے چیر کر کلیجہ نکال کر اس کو چبایا. ایسی شہادت جس پر اللہ کے نبی نے بہت افسوس ظاہر کیا، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا کہ غم کرنے کا کیا طریقہ ہے. اگر غم کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا، غم کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کر کے بتاتے. اور غم کرنے کی اگر اجازت ہوتی تو اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے. حضرت حسین تو چھوٹے ہیں، اس سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، زہر پلا کر ان کی شہادت پر غم کیا جاتا. اس سے پہلے شہید کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اس پر غم کیا جاتا. اس سے پہلے شہید کیا گیا خلیفہ اجل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد بنے. 2 بیٹیوں کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، جب ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری بھی بیٹی کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. ایسے صحابی کا اور ایسے خلیفہ کا غم کیا جاتا. اگر غم کرنے کی اجازت ہوتی شہادت پر، اور غم کرنے کی اجازت ہوتی، اور غم اگر شہادت جو ہے غم کی چیز ہوتی، غم منانے کی چیز ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے جو زندگی دی گئی ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کا اظہار کیا ہے، شہادت کی تمنا ظاہر کی ہے. اگر شہادت قابل غم چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کیوں اظہار کرتے؟ کتنی غلط باتیں لوگوں کے اندر رائج ہیں، پھیلی ہوئی، کہ شہادت حسین پر غم کیا جا رہا ہے. بظاہر غم نہیں ہے، یہ بظاہر خوشی ہے. یہودیوں کی خوشی ہے کہ ارے ہم نے نواسہ رسول کو شہید کیا، اسی لیے تو ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں. نہیں بجائے جاتے، تعزیہ نکلتا ہے کہ یہیں قاضی گیم سے نکلتا ہے. کیسے ڈی جے ڈیک ڈبے بجائے جاتے ہیں. کیوں بجائے جاتے ہیں؟ خوشی میں بجائے جاتے ہیں. اور ہمارے جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کا رکھوالا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اس بلا کے اندر ملوث ہیں اور اس خوشی میں ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ارے کہیں اگر انتقال ہو جائے کسی کے گھر میں تو غم کیا ڈھول ڈیک ڈبوں سے منایا جاتا ہے. ارے غم کا تو ایک ماحول الگ ہوتا ہے، اور یہ غم نہیں، یہ تو خوشی. تو شہادت جو ہے قابل غم چیز نہیں ہے، بلکہ قابل تمنا چیز ہے جس کی تمنا کی جائے. اس لیے جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہ اس کو نہلایا جائے گا نہ کفنایا جائے گا. جس حالت میں وہ شہید ہوا ہے اسی حالت میں اس کو دفنایا جائے گا. یہ شہید کا مرتبہ اور مقام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے سلسلے میں فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کہو،
وہ تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے، ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ روزی کیسے پہنچائی جاتی ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے، اس عرش کے نیچے کچھ گھونسلے جیسے کچھ لٹکے ہوئے ہیں، قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایک پرندے کی شکل دے دی جاتی ہے، اور وہ پرندہ جو ہے عرش کے نیچے اس گھونسلے کے اندر، اس قندیل کے اندر رہتا ہے، اور وہ جنت کی سیر کرتا ہے، جنت کی ہوائیں کھاتا ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اگر اس کو پرندے کی شکل دے دی گئی ہے تو اس کو کھانے کا بھی تقاضا ہوتا ہو، تو ان کو روزی بھی پہنچائی جاتی ہے۔ تو محرم کے اندر یہ بدعات خرافات ہوتی ہیں۔ دوسری چیز تعزیہ۔ تعزیے کے سلسلے میں جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، شاید آپ نے سنا کہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم تعزیہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے گھر میں مصیبت آ جائے گی، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہوں گی۔ کیوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہوں گی۔ اور ایک ہیں ہمارے ملنے والے، وہ بھی اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے، اب تو کافی سالوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوتی، عمر میں بھی بڑے ہیں کافی، تو ان سے میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارے گھر میں یا تو کوئی مر جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس تعزیے کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ لیا ہے کہ یہ تعزیہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، مصیبتوں اور بلاؤں سے بچائے گا۔ اگر آپ کسی تعزیہ بنانے والے کو جانتے ہیں تو آپ پوچھ لیجیے، جواب یہی ملے گا آپ کو۔ تعزیے کی بنیاد سب سے پہلے 1366 عیسوی کے اندر پڑی ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا امیر تیمور لنگ۔ اس نے 1366 کے اندر جب وہ کسی بیماری کی وجہ سے عراق نہیں جا سکا تو اس نے تعزیہ بنا کر وہ پہنچوایا تھا۔ تو 1366 کے اندر یہ تعزیے کی بنیاد پڑی۔ اس سے پہلے نہ کوئی تعزیہ تھا، نہ کوئی اس طرح کا براق بنائی جاتی تھی، نہ کوئی علم اٹھایا جاتا تھا۔ کیسی من گھڑت چیزیں کہ سواری آ رہی ہے، بابا بنے پھر رہے ہیں۔ جتنے یہ بابا ہوتے ہیں سب یا تو شرابی ہوتے ہیں، کبابی ہوتے ہیں، اور جتنی نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں وہ سب استعمال کی ہوتی ہیں، اور وہی استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بابا آتے ہیں۔ بھائی وہ تو نشے میں دھت ہو گئے، اب وہ تو بابا ظاہر سی باتیں آئیں گی، کوئی بھی نشہ کر لے اس کے اوپر بابا آ جائیں گے۔ تو یہ کوئی سواری نہیں آتی، کوئی بابا نہیں آتے، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ڈھونگ ہے، اسلام کو بدنام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ نہ ماتم ہے، ماتم کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کر دی، نہ غم ہے، غم کی بھی، غم اگر غم کرنے کا حکم دیا ہے تو بیوی کو دیا ہے جب اس کا شوہر مر جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے اپنے شوہر پر غم کرے۔ باقی عام لوگوں کو کسی کو اجازت نہیں دی 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی۔ اب یہ باتیں 3 باتیں ہو گئیں۔ شیعوں کی تاریخ کہ شیعہ فرقے کی بنیاد کہاں سے ڈلی، شیعوں کے عقیدے اور محرم کی خرافات اور بدعات۔ اب اصلی چیز جو بیان کرنا ہے آپ لوگوں سے وہ کرنا ہے کہ محرم کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب کچھ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، تو کیا کریں صاحب؟ آپ نے تو پریشان کر رکھا، یہ بھی مت کرو، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کے پوچھنے پر جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ محرم
اللہ کا مہینہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا روزہ سب سے افضل ہے، تمام رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم کی کسی بھی تاریخ میں روزہ رکھ لیں، پورے محرم روزہ رکھ لیں، بہت قابل ثواب ہے۔ محرم کے ایک روزے کے سلسلے میں آتا ہے کہ جو شخص محرم کی کسی بھی دن، محرم کی کسی بھی تاریخ میں ایک روزہ رکھ لے گا، پورے مہینے اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ ختم ہو گیا، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو اس روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن اس کے نہ چھوڑنے کا حکم دیا نہ رکھنے کا حکم دیا کہ چھوڑ دو یا رکھ لو، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے افضل روزہ بتایا کہ جو رکھ لے اس کے لیے یہ ثواب ہے، جو نہیں رکھے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے خیبر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے یہود و نصارہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو؟ تو یہود و نصارہ نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا، فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ بھی ان کی پیروی کے اندر ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور 10 ہی محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبایا تھا پانی کے اندر، اس کو عذاب دیا تھا اور مارا تھا، تو اس کی خوشی میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خوشی میں بھی روزہ رکھا تھا، تو ہم اس کی خوشی میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ان کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں نبی ہونے کے اعتبار سے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، ایک نویں تاریخ کا 9 محرم کا اور 10 محرم کا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ 9 کا بھی رکھے، اگر 9 کو نہیں رکھ پائے 10 کو رکھے تو پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملائے، یعنی ان یہود اور نصارہ سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے، ان کی پیروی نہیں ہونا چاہیے، ان جیسا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کام ان جیسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں اور داڑھی کو بڑھاتے ہیں، دونوں بڑھاتے ہیں، اور نصارہ دونوں کاٹتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اگر عمامہ باندھنا ہو تو ٹوپی کے اوپر باندھو، اس لیے کہ وہ لوگ بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر باندھو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 9 اور 10 یا 10 اور 11، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ ایک اضافی بات اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کر دوں کہ ہم اور ہمارا اس وقت کا معاشرہ یہودیوں کی اور نصارہ کی اور عیسائیوں کی پیروی کے اندر اتنا لگ چکا ہے کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں فوراً ہمارا معاشرہ وہ کام کرنے لگتا ہے۔ بال اگر انہوں نے جس طریقے سے رکھے ہمارا معاشرہ اس طریقے سے رکھنے لگتا۔ اب داڑھی کا فیشن ان کے یہاں آ گیا، بڑی داڑھی، کچھ لوگوں کی فرینچ داڑھی ہوتی ہے، تو جو طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا وہ طریقہ اسلامی معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم عبادتوں کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، تو ہم دوسری جو کام ہیں، دوسرے جو طریقے ہیں، ان کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ حشر ہو اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں۔ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ بچ جائیں، وہاں یہ ہوگا کہ ان بچوں کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے آپ کو بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، طریقہ اختیار کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو چاہے وہ کتنا ہی برا لگے ان کو، وہ کتنا ہی ناراض ہوں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ آپ اپنا یہ اصول بنائیے، گھر کا اپنا قانون بنائیے کہ دین کے معاملے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جائے، چاہے بیوی ہو یا بچے ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کو ناراض کرنے میں مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کو ناراض کرنے میں ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تم ناراض ہو تو ہو جاؤ، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہے تو سب راضی ہیں، اور اللہ ناراض ہے تو سب ناراض ہیں۔ ہم چاہے ظاہری سب کو راضی دیکھیں کہ سب لوگ ہم سے خوش ہیں، اور ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو بظاہر تو وہ دکھ رہا ہے کہ ہاں سب لوگ راضی ہیں، ہم سے خوش ہیں، لیکن اللہ ناراض ہے تو سب ناراض ہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی کتنی محرم ہو گئی؟ آج 5 تھی، کل پیر ہے تو کل 6 محرم ہے۔ ہم چاہیں تو کل بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، پرسوں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 روزے اگر ہم رکھ لیں گے 10 اور 11 یا 9 اور 10 تو ہمیں پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز اور بتا کر آخری اپنی بات ختم کر رہا ہوں جو محرم کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ و اہلہ وسع اللہ علی سائر سنتہ، کہ جو شخص اس محرم کے دن، عاشورہ کے دن 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ صاحب آپ دیسی مرغا لا کے کھلائیں، مچھلی لا کے کھلائیں، ضروری نہیں۔ جو آپ کی استطاعت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس دن میں اپنے گھر والوں پر خرچ کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال جو ہے آپ کو آپ کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور یہ 10 محرم کا مہینہ جو ہے بہت پہلے سے قابل احترام ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے قابل احترام ہے، تب سے قابل تعظیم ہے۔ اس کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ اس کا اکرام یہی ہے کہ اس کے اندر خوب عبادتیں کی جائیں، گناہوں سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ چند مختصر سی باتیں تھیں، آپ حضرات نے وقت دیا، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے۔ ان باتوں پر مجھے بھی اس لیے کہ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر جمے رہیں، اس پر عمل کریں، اور جن باتوں سے کرنے کا اسلام نے منع کیا، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ہم ان باتوں سے پوری طرح سے رکیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شربت بانٹتے ہیں یا میٹھی میٹھی چیزیں، شربت، کھچڑا جو بھی بانٹتے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ نہ پلانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کھانا ہے، نہ کھلانا ہے، نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ صاحب فلاں صاحب کے یہاں کھچڑا گھٹا ہے رات بھر، تو صبح نیبوؤں کی تھیلی اور مسالے کی تھیلی لے کر پہنچ گئے، خوب نیبو نچوڑ کر مزے لے کے کھایا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کھایا ہی ہوگا یقیناً، ناواقفیت کے اندر بھائی اس وقت علم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، کھا لیا، تو اس میں کوئی برائی تھوڑی، آپ جان گئے، ہم نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔